المرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم اللهم كل وليك حجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى في هذه الساعة وفي كل وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. صلوات پڑھیں محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. صلوات پڑھیں محمد وعلی محمد. دعا کرتے ہیں پروردگار عالم ہم سب کی عبادتوں کو اپنی بارگاہ عالی میں قبول فرمائے اور جس مقصد زندگی اور حیات کی خاطر یہ مجالس بپا کی جاتی ہیں خدا ان مقاصد میں بھی ہم سب کو کامیابی نصیب فرمائے. ایام عذابی ہیں اور یہ مجلس ترحیم بھی ہے کہ مجلس زندہ کو بھی فائدہ دیتی ہے اور جو دنیا میں نہیں اسے بھی فائدہ دیتی ہے. یہ ذکر اہل بیت کی برکت ہے کہ فرمایا اپنے گھروں کو اپنے وجود کو ذکر اہل بیت سے منور کرو. لیکن کون سا ذکر ہمارے وجود کو منور کر سکتا ہے؟ وہ ذکر جس میں انسان اپنی خلقت کے مقصد کو پورا کرے. سب نے مرنا ہے، آج سب زمین کے اوپر ہیں اور ایک دن آئے گا کہ ہم سب کے جسم زمین کے اندر ہوں گے. یہ انسان کو یقین ہے کہ میں ابدیت کے لیے یہاں رہنے نہیں آیا، ایک دن مجھے اس دنیا سے چلے جانا ہے. اب کسی نے مولا سے پوچھا کہ مولا اس دنیا میں اگر ہم سکون کمانا چاہیں تو کیا کریں؟ کہ آج امیر بھی غیر مطمئن ہے، جس کو خدا نے شہرت دی وہ بھی مطمئن نہیں، جس کو سب کچھ مل چکا وہ بھی مطمئن نہیں، اور جس کے پاس کچھ بھی نہیں وہ بھی مطمئن نہیں. تو مولا فرماتے ہیں اللہ رحمت کرے اس بندے پر جو 3 چیزوں کا علم رکھے، اس کی زندگی بڑے اطمینان سے گزرے گی. اب فرق نہیں یہ چھوٹے گھر میں ہے بڑے گھر میں ہے،
یہ صحرا میں ہے یا بیڈ پر ہے، یہ گرمی میں ہے یا ٹھنڈک میں ہے، اگر 3 چیزوں کا علم آ جائے تو خدا اس کی زندگی میں رحمت بھی لائے گا اور اس کی زندگی میں برکت بھی لائے گا۔ یہی 3 چیزیں کربلا کا فلسفہ بھی ہیں۔ فرمایا کہ اللہ رحمت کرے اس بندے پر جسے 3 چیزوں کا پتہ چل جائے کہ وہ کہاں سے آیا ہے، کہاں پہ رہ رہا ہے اور اسے کہاں پہ جانا ہے۔ 3 چیزوں کا علم رکھے۔ آج لوگوں سے پوچھا جائے کہ بھائی تم کہاں سے آئے ہو، نہیں پتا۔ کہاں رہ رہے ہو، کہتے ہیں دنیا میں رہ رہے ہیں، لیکن اس کی حقیقت کیا ہے نہیں پتا۔ اور آگے تم نے کتنا سفر طے کرنا ہے، کن عوالم سے تو نے گزرنا ہے۔ جب مولا یہ فرمائے کہ 3 چیزوں کا علم رکھو، مطلب بندہ علم لینا چاہے تو حاصل کر سکتا ہے۔ کہاں سے آئے ہو، کہاں پہ رہ رہے ہو اور کہاں تجھے جانا ہے۔ اس فرمان سے ایک چیز تو یہ ثابت ہوتی ہے کہ کہاں سے آئے ہو مطلب تو یہاں سے نہیں آیا، کہیں اور سے آیا ہے، اور کہاں پہ جانا ہے مطلب میری منزل مقصود دنیا نہیں ہے، تجھے کہیں اور جگہ پہ جانا ہے۔ عجیب جملہ قرآن کا، من ثقلت موازینہ فہو فی عیشۃ راضیہ۔ اللہ کہتا ہے جس کا وزن زیادہ ہوگا وہ وہاں پہ عیش کرے گا، اور عیش کے ساتھ اذان لگایا عیشۃ راضیہ، عیش بھی ایسا کرے گا جس عیش میں یہ راضی رہے گا۔ آج دنیا کے عیاش جب عیش کرتے ہیں تو راضی نہیں رہتے، کہتے ہیں حل من مزید، دل مطمئن نہیں ہوتا۔ گھر مل جائے، بنگلہ مل جائے، گاڑی مل جائے، حسن مل جائے، دولت مل جائے، نشہ مل جائے، سب کچھ ملنے کے بعد بھی کہتے ہیں اور مزید ہمیں مزہ لینا ہے، وہ اپنے مزے سے مطمئن نہیں ہوتے۔ لیکن اللہ کی آواز آتی ہے جو بھاری وزن لے کر آئے گا، فی عیشۃ راضیہ، ایسا عیش کرے گا جس عیش سے وہ بھی راضی ہے، اس کا رب بھی راضی ہوگا۔ یہ عیش کیسے ملے گا؟ فرمایا 3 چیزوں کا علم رکھے کہ کہاں سے آیا ہے، کہاں پہ رہ رہا ہے اور کہاں جانا ہے۔ تبھی آواز آئی انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ تم میری طرف سے ہو اور میری طرف پلٹ کے آؤ گے۔ اس کا مطلب ہم یہاں نہیں ہیں۔ اگر میں ڈیرہ غازی خان مجلس پڑھنے آیا تو آپ میں سے کوئی سوال کرے گا کہ مولانا آپ پھر کب آئیں گے؟ تو یہ جو لفظ پھر ہے یہ اس کے لیے آتا ہے جو ایک مرتبہ یہاں آ چکا ہے۔ آپ اس سے سوال کرتے ہیں آپ دوبارہ کب آؤ گے؟ خدا یہ کہہ رہا ہے تم میری طرف پلٹ کے آؤ گے، یہ نہیں کہا کہ میری طرف آؤ گے، پلٹ کے آؤ گے۔ اس کا مطلب تو پہلے وہاں تھا، دوبارہ وہاں پہ پلٹ کے جائے گا۔ اب سوال کیا معصوم سے کہ مولا آپ ہی بتائیے ہم کہاں سے آئے ہیں؟ فرمایا تو عالم جبروت سے آیا ہے، تو جبروت کی مخلوق ہے، دنیا کی مخلوق نہیں ہے۔ کبھی غلطی نہ کرنا، خود کو مادے کی مخلوق سمجھ لے، تو جبروت کی مخلوق ہے۔ کہاں پہ آیا ہے؟ عالم ناسوت، عالم مادہ میں آیا ہے۔ کہاں پہ جانا ہے؟ 3-4 سفر انسان نے طے کرنے ہیں کہ جیسے بدن سے روح نکلتی ہے، پہلا سفر عالم برزخ میں، دوسرا سفر قیامت جس کا مقدار قرآن نے بتایا 50,000 سنہ، قیامت ایک دن ہے 10 دن نہیں ہے، ایک دن جو 50,000 سال کے برابر ہے۔ قیامت کے بعد کہاں جانا ہے؟ قیامت کے بعد پل صراط ہے، پل صراط کے بعد کہاں جانا ہے؟ ابدیت کی طرف جانا ہے۔ یا بندہ جہنم میں جائے گا ہمیشہ کے لیے، یا بندہ جنت میں جائے گا ہمیشہ کے لیے۔ اب میرے سامنے 3 سفر ہیں، برزخ کا سفر، قیامت کا سفر، پل صراط کا سفر، اس کے بعد ابدیت کے لیے جا رہا ہوں۔ یعنی میں ابدیت کے لیے پیدا ہوا ہوں، میں ممکنات کے لیے پیدا نہیں ہوا۔ اور کہاں پہ رہے ہو؟ مولا کا جملہ، مولا فرماتے اگر علی کو آخرت کے ہزاروں گھنٹے دیے جائیں، علی دنیا کا 1 گھنٹہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ آخرت کے ہزاروں گھنٹے دیے جائیں لیکن علی دنیا کا 1 گھنٹہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ کہ مولا وہ کیوں؟ فرمایا وہ ہزاروں گھنٹے اگر بنتے ہیں تو اسے بناتی دنیا کا 1 گھنٹہ ہے۔ 1 گھنٹہ جو مجلس حسین میں آتے ہیں
یہ 1 منٹ جو آپ دنیا میں گزارتے ہیں یہ منٹ نہیں ہے، یہ ابدیت کا سفر بنا رہا ہے۔ اب کسی نے کہا مولا ذرا ہمیں سمجھائیے تو صحیح، ہم عالم برزخ کو سمجھ نہیں پا رہے کہ ہم جائیں گے، توازن کریں تو کیسے کریں؟ اکثر قرآن کہتا ہے میں تمہیں بتاتا ہوں لیکن تم سمجھ نہیں پاتے، میں تمہیں سکھاتا ہوں لیکن تم ادراک نہیں کر پاتے۔ اب مولا نے ایسی مثال دی، اگر 1000 کتابیں بھی آپ پڑھیں تو ان کتابوں سے زیادہ علی بن ابی طالب کی مثال انسان کو سمجھاتی ہے۔ مولا فرماتے ہیں کہ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ۔ 2 مثالیں امیر المومنین کی، فرمایا اگر خدا کو پہچاننا ہے تو کس سے پہچانو؟ اپنے نفس سے پہچانو۔ تیرے اندر ایک کائنات ہے، اگر یہ کائنات سمجھ میں آ گئی تو مولا کائنات بھی سمجھ میں آ جائے گا۔ خلاصتاً آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، انسان خود کو پہچانے تو خدا سمجھ میں آ جاتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ انسان کیا ہے؟ آپ بولیں گے مثلا میرا نام حسین ہے، حسن ہے، خادم ہے، میں ڈیرہ غازی خان کا رہنے والا ہوں، میری ایج اتنی ہے۔ یہ جو آپ تعارف کروا رہے ہو، اپنا تعارف کروا رہے ہو یا اپنے بدن کا تعارف کروا رہے ہو؟ انسان کا تعارف کیا ہے؟ ہمارے حوضوں میں ایک انسان کی تعریف کی جاتی ہے کہ الانسان حیوان ناطق۔ انسان کی تعریف یہ ہے کہ انسان ایک ایسا حیوان ہے جو بولتا ہے۔ علماء فرماتے ہیں یہ تعریف صحیح نہیں ہے، کیونکہ آپ بولیں گے انسان یہ ہے، مختلف فلاسفر بولیں گے انسان کی تعریف یہ ہے، انگریز بولیں گے انسان یہ ہے۔ اس سے پہلے کہ آپ یہ سوال کریں کہ انسان کیا ہے، آپ یہ سوال کریں کہ انسان کیا نہیں ہے۔ جب آپ نہیں کو سمجھیں گے تو آپ کو جو ہے وہ سمجھ میں آ جائے گا۔ پوری کائنات میں جتنی بھی چیزیں آپ کو نظر آتی ہیں وہ 4 چیزوں سے خالی نہیں ہیں۔ اس کائنات میں سب سے نازل ترین وجود یعنی سب سے پست ترین وجود جماد کا وجود ہے۔ یہ لوہا، یہ مائک، یہ پتھر، یہ اینٹیں، ان کو بولا جاتا ہے جماد۔ جماد یعنی وہ چیز جس میں جمود ہے۔ آپ ایک چھوٹے سے پتھر کو مٹی میں ڈال کے پانی ڈالو گے تو وہ بڑا نہیں ہوگا، وہ جیسا ہے ہمیشہ ویسا رہتا ہے۔ یہ انگوٹھی میں نے پہنی ہے، یہ جماد ہے، 10 سال بھی میرے ہاتھوں میں رہے ویسے کی ویسی رہے گی۔ دوسری چیز جو اس سے تھوڑی ترقی یافتہ ہے اسے کہتے ہیں نبات۔ نبات یعنی جس میں نمو ہے۔ ایک چھوٹا سا دانہ آپ نے مٹی میں ڈالا اور پانی دینا شروع کر دیا، اس دانے نے بڑا ہونا شروع کر دیا، یہ نبات ہے، اس میں ایک ترقی اور ہے۔ تیسری چیز ہے حیوان۔ اب حیوان میں جماد کا کمال بھی ہے، نبات کا کمال بھی ہے۔ نبات میں جماد کا کمال بھی ہے، یعنی پتھر، درخت میں پتھر والی سختی ہے لیکن ایک پلس پوائنٹ یہ ہے کہ درخت بڑا ہوتا ہے۔ حیوان میں پتھر والی سختی بھی ہے، درخت کی طرح حیوان بھی بڑا ہوتا ہے، لیکن اس میں ایک اور چیز ہے کہ حیوان میں ایموشنز پائے جاتے ہیں۔ حیوان غصے میں آتا ہے، حیوان حرکت کرتا ہے، ایک جگہ سے اٹھ کے دوسری جگہ پہ جاتا ہے، حیوان بچے پیدا کرتا ہے، حیوان ازدواجی تعلق بناتا ہے، حیوان کو غصہ بھی آتا ہے، حیوان کو غیرت بھی آتی ہے، حیوان لڑتا بھی ہے، حیوان اپنے وطن کا دفاع بھی کرتا ہے، حیوان اپنے بچوں کو کئی چیزیں سکھاتا بھی ہے۔ اب حیوان ترقی یافتہ وجود ہے۔ چوتھی مخلوق ہے انسان۔ اب مجھے یہ دیکھنا ہے کہ انسان کیا نہیں ہے، جو ہے اسے تو چھوڑ دیں، انسان کیا نہیں ہے۔ میں آپ سے سوال کروں گا، جواب آپ دیتے جائیے گا۔ کیا انسان پتھر ہے؟ لیکن کیا پتھر جیسا ہے؟ پتھر نہیں ہے پر پتھر والی سختی تو ہے نا اس میں۔ مطلب پتھر نہیں پر پتھروں کے کمالات کو رکھتا ہے۔ دوسری چیز، کیا انسان نبات ہے؟ کیا انسان درخت ہے؟ نہیں، لیکن کیا درخت کے کمالات کا حامل ہے؟ بچہ بھی چھوٹا ہوتا ہے نا، نطفہ آہستہ آہستہ بڑا ہوتا ہے، یہاں تک ایک جسم بن کے امام بارگاہ میں چلتا ہوا آتا ہے۔ تو یہ درخت نہیں ہے، پر جو کمال خدا نے درخت کو دیا وہ انسان کے اندر موجود ہے۔ پتہ چلا نہ پتھر ہے نہ درخت ہے، پر دونوں کے کمالات کا حامل ہے۔ تیسری چیز، کیا انسان حیوان ہے کہ نہیں ہے؟ کوئی کہہ رہا ہے، کوئی کہہ رہا نہیں۔ یہ تو المیہ ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں کہ ہم کیا ہیں، اور ہم آج تک زندگی جیتے جا رہے ہیں اور پتہ ہی نہیں ہم ہیں کیا۔
بس جیتے جا رہے ہیں، کھاتے جا رہے ہیں، پیتے جا رہے ہیں، گھومتے پھرتے جا رہے ہیں. ابھی تک انسان کو یہ نہیں پتا کہ میں کیا ہوں اور کیا نہیں. انسان حیوان نہیں، لیکن حیوانی کمالات کا حامل ہے. اب یہاں پہ ہم سب سے بڑی مسٹیک کرتے ہیں. انگریز سے پوچھا گیا کہ تو انسان کیوں ہے؟ کہ کیونکہ میں کھاتا ہوں، میں اس لیے انسان ہوں. تو جب یہ بولے گا نا کیونکہ میں کھاتا ہوں اس لیے انسان ہوں، تو گدھا بولے گا کھاتا تو میں بھی ہوں. وہ یہ بولے گا میں اس لیے انسان ہوں کیونکہ میں بڑا ہوتا ہوں، تو درخت بولے گا یہ تو میرا کمال ہے، بڑا تو میں بھی ہوتا ہوں. اگر انسان یہ بولے میں اس لیے انسان ہوں کیونکہ میں بہت بڑا طاقتور ہوں، تو گھوڑا بولے گا طاقتور تو میں تجھ سے زیادہ ہوں. اگر انسان یہ بولے میں اس لیے انسان ہوں کیونکہ میرے پاس شہوت ہے، تو حیوان بولے گا میرے اندر تجھ سے زیادہ شہوت ہے. اگر انسان یہ بولے میں اس لیے انسان ہوں کیونکہ میرے اندر غیرت ہے، تو مرغے کی آواز آئے گی میرے اندر تجھ سے زیادہ غیرت ہے. بولو فرماتے بعض لوگوں میں مرغے جتنی بھی غیرت نہیں ہے. کئی چیزیں ہیں تو حیوان سے سیکھ. کوئی بولے کیونکہ مولانا میرے اندر حیا ہے میں اس لیے انسان ہوں، حیا تو کوے کے اندر بھی ہے. اور کوئی یہ بولے کہ مولانا کیونکہ میں نے بیٹے کو ڈاکٹر بنایا، میں نے انجینئر بنایا، میں نے بیٹی کو اتنی پڑھائی کروائی اسی لیے میں انسان ہوں. تو تو نے پڑھائی کیوں کرائی؟ تاکہ وہ ہنر سیکھے. ہنر کیوں سیکھے؟ تاکہ وہ سروائیو کر سکے، تاکہ وہ دنیا میں بھوکا نہ رہے. ہنر ہوگا تو کمائے گا. تو حیوانوں کی آواز آئے گی تم نے بچوں کو ہنر سکھا کے کوئی بڑا کام نہیں کیا. شیر بھی اپنے بچے کو شکار سکھاتا ہے، کبوتر بھی اپنے بچے کو اڑنا سکھاتا ہے، کوا بھی اپنے بچے کو دانے کو چگنا سکھاتا ہے. یہ تو نے کمال نہیں کیا کہ اپنے بچوں کو ہنر سکھایا. اگر تو ہنر نہ سکھائے تو حیوان سے گیا گزرا ہے. اگر تو اس دنیا میں سروائیو کرنا نہ سکھائے تو گیا گزرا ہے. یہ کوئی کمال نہیں ہے تو نے بچے کو ہنر سکھایا. آج یہ بہت بڑا المیہ بھی ہے کہ لوگ سمجھتے ہم نے بہت بڑا کمال کر دیا، بیٹوں کو ڈاکٹر اور انجینئر بنا دیا. مختلف جگہوں پہ جاتے ہیں، کسی مومن سے کہا آپ کا بیٹا کیا کرتا ہے؟ فخر سے کہ مولانا میرا بیٹا ڈاکٹر ہے. دوسرے سے کہا آپ کا بیٹا انجینئر ہے، آپ کا بیٹا ڈی ایس پی ہے، آپ کا بیٹا فوج میں ہے. اور پھر ایک چوتھے مومن سے پوچھا آپ کا بیٹا کیا کرتا ہے؟ شرم سے سر جھکایا، کہا مولانا میرا بیٹا جو ہے ریڑھی لگاتا ہے. تجھے شرم کیوں آتی ہے؟ تیرا بیٹا ریڑھی لگاتا ہے. اگر ریڑھی لگانا باعث شرم ہوتی تو علی میثم تمار کی ریڑھی پہ نہ بیٹھتے. فکر علی نہیں ہے. اور میں جب میثم کہتا تھا مولا مجھے کچھ کام ہے، امام فرماتے تھے میثم تو چلا جا، علی تیری ریڑھی پر بیٹھ کر تیری کھجوروں کو بیچے گا. علی نے تو یہ نہیں کہا کہ کوئی جرنل تھا، کوئی ریڑھی والا تھا، کوئی موچی تھا. اصل مولا کو یہ صفت پسند آتی تھی. علی کا اس سے لینا دینا نہیں ہے تیرے بیٹے کرتے کیا ہے. علی اس پہ فخر کرتے تھے میثم کھجوریں بیچتا ہے لیکن رزق حلال لے کر اپنے گھر میں لاتا ہے. ایسے انجینئر اور ڈاکٹر اور ڈی ایس پی اور ایس پی کا کیا فائدہ جس میں عدالت نہ ہو. یہ تو حیوانی ہنر سکھا رہا ہے نا. ایسا انجینئر بنا، ایسا ڈاکٹر بنا جو عادل ہو، جسے تمیز ہو حلال و حرام کی. کام کرنا عیب نہیں ہے، ننگ نہیں ہے کہ بندہ سر کو جھکا دے میرا بیٹا یہ کام کرتا ہے. تجھے فخر اس پہ کرنا چاہیے کام جو بھی کرتا ہے رزق حلال لے کر گھر آتا ہے. یہ فکر علی ہے. تو سوال اگر کوئی یہ کہے کہ ہم انسان اس لیے ہیں کیونکہ ہم نے امام بارگاہ بنا دیے، ہم نے بڑی بڑی بلڈنگز بنا دی، تو آپ نے کبھی چوٹیوں کی انجینئرنگ دیکھی ہے؟ کبھی دیکھا ہے ان کے اندر بلڈنگز کیسی بناتی ہیں؟ کبھی آپ نے شہد کی مکھی کے چھتے کو بنانا دیکھا ہے؟ اتنی سائنس اور اتنی انجینئرنگ کے ساتھ وہ چیزیں بناتی ہیں. تو اس پہ فخر نہ کرنا تم نے گھر بنائے، اس پہ فخر نہ کرنا تم نے انجینئرنگ کی. حیوان بھی انجینئرنگ کرتا ہے. کوئی یہ کہے کہ میں اس لیے انسان ہوں کیونکہ میں اپنے وطن کا دفاع کرتا ہوں. ارے شیر بھی تو اپنے جنگل کا دفاع کرتا ہے. اگر وطن کا دفاع نہ کرے تو انسان سے گیا گزرا ہے. کوئی یہ کہے کہ کیونکہ میرے پاس بچے زیادہ ہیں میں اس لیے انسان ہوں. فرمایا کتے کی بھی تو بچے بہت زیادہ ہوتے ہیں.
بچوں پہ بندہ فخر نہ کرے، فخر اس پہ کرے ایسے بچے ہوں جس پہ علی فخر کرے نا۔ ازداد اولاد باعث کمال نہیں ہے، ایسی اولاد ہو جو انسانیت کے لیے باعث فخر ہو۔ کوئی یہ کہے میں اس لیے انسان ہوں کیونکہ میں روتا ہوں، بیوی مر جائے، بیٹا مر جائے، میں روتا ہوں۔ کبھی تم نے ہاتھیوں کو دیکھا ہے؟ جب کوئی ہاتھی مرتا ہے تو ہاتھی اس کا سوگ مناتے ہیں، روتے ہیں۔ اب میں آپ سے پوچھوں گا انسان کیا ہے؟ یہ سارے کام تو حیوانی ہیں۔ صبح سے شام تک رزق کی تلاش میں نکلنا، ایک کوا بھی صبح نکلتا ہے اور شام اپنے گھر میں واپس آتا ہے، وہ بھی اپنے پیٹ کی پوجا کے لیے صبح سے شام تک کماتا ہے۔ ان کے اندر غیرت بھی ہے، حیا بھی ہے، انجینئرنگ بھی ہے، حب الوطنی بھی ہے، ہنر کا سکھانا بھی ہے، چلنا پھرنا، کھانا پینا، نسل کا ازداد کرنا، شادی کرنا، یہ سب کچھ حیوانات میں موجود ہے۔ تو پھر انسان کیا ہے؟ کوئی یہ کہے کہ کیونکہ میں بولتا ہوں اس لیے انسان ہوں، تو جا کے افریقن طوطے خرید کے لا۔ کئی طوطے 5000 ورڈ بول لیتے ہیں، کئی طوطے 2000 ورڈ بول لیتے ہیں، تو بولنا بھی کمال انسانی نہیں ہے۔ کبھی سوچا انسان کیا ہے؟ ہم اسی میں خوش رہے کہ ہمارے 2 ہاتھ ہیں، 2 پاؤں ہیں، ہم انسان ہیں، یہ شکل انسانی ہے، لیکن صفت انسانی کیا ہے؟ فرمایا ایک صفت حیوان کے اندر ہے، وہ کون سی صفت ہے؟ ہر چیز حیوان کی انسان سے زیادہ ہے۔ شہوت میں کئی حیوان انسان سے زیادہ، سماعت میں کئی حیوان انسان سے زیادہ، سونگھنے میں کئی حیوان انسان سے زیادہ، پرواز میں کئی حیوان انسان سے زیادہ، کھانے پینے میں کئی حیوان انسان سے زیادہ، لیکن ایک چیز ہے جو حیوان کے اندر محدود ہے، اسے کہتے ہیں تربیت۔ جنگل کے شیر کو لاؤ گے، تھوڑی سی تربیت دو گے، وہ جنگل کا شیر اپنی درندگی کو چھوڑ دیتا ہے۔ بندر کو تھوڑی سی تربیت دو گے، بندر کرتب دکھاتا ہے۔ ڈولفن کو تھوڑی سی تربیت دو گے، وہ کوئی کرتب دکھاتی ہے۔ لیکن یہ جو تربیت کی چیز ہے اللہ نے حیوان میں محدود رکھی ہے۔ یعنی یہ نہیں کہ تو آپ شیر کو لاؤ اور اسے ڈرائیور بنا دو، یہ نہیں کہ بندر کو لاؤ اور اسے جہاز کا پائلٹ بنا دو، وہ ایک لمیٹڈ لیول تک سیکھ سکتا ہے، زیادہ نہیں سیکھ سکتا۔ یہ نہیں کہ مثلا کسی ڈاکٹر کے گھر میں کوئی کتا پل رہا ہو تو وہ آدھا ڈاکٹر بن جائے، وہ کسی کے گھر میں بھی رہے کتا ہمیشہ کتا ہی رہتا ہے، اس کے اندر تربیت پانے کی صلاحیت نہیں ہے۔ انسان کا خاصہ یہ ہے کہ انسان لامحدود تربیت پانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ یہ وہ چیز ہے جس کی وجہ سے تو انسان ہے۔ اگر یہ چیز تیری ختم ہو گئی تو انسانیت سے گر کے حیوانیت کے میدان میں آ جائے گا۔ کھانا پینا کمال انسانی نہیں ہے، کمال انسانی یہ ہے کہ تو لامحدود تربیت کو حاصل کرے۔ یعنی جب سلمان علی کے پاس آیا تھا تو ایمان کے پہلے درجے پر تھا، جب دنیا سے جا رہا تھا تو ایمان کے 10ویں درجے پر تھا۔ اسے تربیت کہتے ہیں۔ یعنی اگر تیری تربیت کا لیول ہمیشہ ایک رہے تو مطلب تو انسان نہیں ہے، تو حیوان ہے۔ لیکن اگر تو ڈیلی بیسس پہ تربیت پائے، کسی مومن کو کہا غصہ نہ کیا کرو کہ مولانا مجھے اپنے غصے پہ کنٹرول نہیں ہوتا، مولا فرماتے یہ حیوان سے گیا گزرا ہے، کیونکہ یہ اپنی تربیت نہیں کر پا رہا۔ ارے جب شیر اپنی درندگی کو چھوڑ سکتا ہے تو انسان ہے، اپنے غصے کو کیوں نہیں چھوڑ سکتا؟ یہ تربیت کے مواقع نہیں تو کیا کہ مولا اس کے سینے پر سوار ہے۔ اتنی مجلسوں میں سنا اس لعین علی کے چہرے پہ لعاب دہن پھینکا، مولا کھڑے ہو گئے، چہل قدمی کی، پھر اس کا سر قدم کیا اور علی سے پوچھا یا علی آپ نے کیا کیا؟ امام فرماتے ہیں وہ انسان کیسا جو اپنے غصے پہ کنٹرول نہ کرے۔ علی پہلے اپنے وجود کا حاکم ہے، تب خدا نے علی کو ولایت عطا کی ہے۔ انسان وہ ہے جو لامحدود تربیت دے خود کو۔ اب سوال یہ ہے میں نے اپنے وجود کو تربیت دی کہ نہیں؟ کس کو تربیت دینی ہے؟ اعضاء و جوارح کو تربیت دینی ہے۔ کس کو تربیت دینی ہے؟ یہ جو وجود حیوانی جو جسم کی صورت میں خدا نے تجھے دیا ہے، اسے تربیت دینی ہے۔ وہ جمع کیسا جو آنکھوں کو تربیت نہ دے سکے،
وہ عالم کا ایسا جو زبان کو تربیت نہ دے سکے، وہ مومن کا ایسا جو اعضائے نکاح کو تربیت نہ دے سکے، وہ عورت کیسی جو اپنے وجود کو تربیت نہ دے سکے، اگر تو تربیت پانے کی صلاحیت رکھتا ہے اور لامحدود تربیت پا سکتا ہے، علم حاصل کرنے کی کوئی لمیٹیشنز نہیں ہوتی، دنیا کے ہنر سیکھنے کی کوئی لمٹ نہیں ہوتی، جتنی جب تک زندگی ہے تو تربیت پانے کی صلاحیت رکھ سکتا ہے۔ تبھی اہل بیت کے گھر میں اگر کوئی نوکر بھی رہتا تھا تو کوئی فضہ بن کے نکلتا تھا، کوئی بلال بن کے نکلتا تھا، کوئی سلمان بن کے نکلتا تھا، کوئی حبیب ابن مظاہر و جان بن کے نکلتا تھا، کیونکہ یہ تربیت پاتے تھے۔ لیکن اللہ نے ان کے لیے کیا کہا؟ اولئک کالحمار بل ہم اضل، وہ کون ہیں؟ گدھوں کی طرح ہیں، بلکہ گدھوں سے بدتر ہے۔ گدھے میں اور انسان میں کیا فرق ہے کہ خدا انسان کو گدھا بول رہا ہے؟ کیوں بول رہا ہے؟ کیونکہ گدھا اپنی پیٹھ پر کتابیں تو رکھتا ہے پر کتابوں سے تربیت نہیں لے پاتا۔ آج کا مسلمان گھر میں قرآن رکھے پر اسے تربیت نہ لے سکے، یہ گدھا ہے۔ اس کے گھر میں نہج البلاغہ موجود ہو لیکن نہج البلاغہ سے تربیت نہ لے سکے، خدا نہ خواستہ اس کی مثال گدھے والی ہے۔ یہ 100 مجلسیں سنیں لیکن اپنے وجود کو تربیت نہ دے سکے، یہ انسانی شرف و کرامت کا حامل نہیں ہے بلکہ یہ حیوانی درجے پر ہے۔ کیونکہ آپ کے گھر میں کبوتر بھی ہوں گے، کچھ لوگوں کے گھر میں گدھے اور گھوڑے بھی ہوں گے، 100 سال تک ایک گدھا گھر میں رکھو وہ تربیت نہیں پاتا۔ بالکل اسی طرح کوئی اتنے سال نبی کے ساتھ رہے، علی کے ساتھ رہے پر تربیت نہ پا سکے، اس کی مثال گدھے کی مثال ہے۔ صلوات کریں محمد۔ تو تعریف انسان، اگر کوئی کل آپ سے پوچھے انسان کسے کہتے ہیں، آپ بولیں انسان ایک ایسا وجود ہے جو لامحدود تربیت پانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اب اگر یہ اپنی تربیت نہ کرے یہ کبھی بھی اعلیٰ مقامات کو حاصل نہیں کر سکتا۔ اب آتا ہوں مولا کی مثال پر۔ کسی نے کہا کہ مولا اگر میں عالم برزخ کو سمجھنا چاہوں تو دنیا میں سمجھنا بڑا مشکل ہے۔ مولا فرماتے ہیں تجھے 2 پیٹوں سے ہو کے گزرنا ہے۔ پہلا پیٹ جس میں تو آتا ہے وہ ماں کا پیٹ ہے، سب سے پہلا پیٹ، اور وہاں پہ خود کو دیکھ تو کس طرح ترقی کرتا ہے۔ جب شکم مادر میں نطفہ جاتا ہے، یہ نطفہ جماد ہوتا ہے پتھر کی مانند، لیکن جب یہ بڑھنا شروع کرتا ہے تو نبات بنتا ہے۔ جب یہ 4 مہینے کا ہوتا ہے تو حیوان بنتا ہے، اور 4 مہینے کے بعد جب خدا کہتا ہے نفخت من روحی، میں نے اپنے روح سے اس میں نفخہ ڈالا تو یہ انسان بنتا ہے۔ پہلی منزل پر جب نطفہ ہے تو جماد ہے، جب یہ بڑا ہونا شروع کرتا ہے تو نبات ہے، جب جسم کمپلیٹ ہو جاتا ہے تو یہ حیوان بن جاتا ہے، اور حیوانی خواہشات کا عامل کھانا پینا بھوک یہ سب کچھ اس کے وجود میں آتا ہے۔ لیکن جیسے میں اس کے وجود میں نفخ الہی کو ڈالتا ہوں اس کے اندر انسانی جذبات آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ نفخ الہی من روحی، اتنا بڑا شرف انسان کے لیے کہ خدا کہے میں نے اپنی روح سے اس بچے کے بدن میں پھونک دیا۔ تبھی فرمایا عبدی اتانی اجعلک مثلی، اے میرے بندے میری اطاعت کر، میں تجھے اپنے جیسا بنا دوں گا۔ جس طرح میں کہتا ہوں کن فیکون، اسی طرح تو کہے گا کن فیکون۔ یہ دنیا کے لیے نہیں ہے، یہ جنت کے لیے ہے، کہ جنت میں بندہ ارادہ کرے گا چیز سامنے ہوگی، وہاں کن فیکون کا مظہر بن جائے گا، یہاں ارادہ کیا چیزیں سامنے آ گئی۔ اب مولا فرماتے ہیں اے بندے خدا تو سب سے پہلا پیٹ جس میں آتا ہے وہ ماں کا پیٹ ہے، اور فرمایا دوسرا پیٹ جس میں تیری پیدائش ہوتی ہے وہ دنیا کا پیٹ ہے۔ ابھی تم ایک پیٹ کے اندر ہو۔ اب کہا کہ مولا برزخ کو کیسے سمجھے؟ کہ ذرا یہ سوچنا کہ ماں کا پیٹ اور دنیا ان کا تقابل کرو کہ ماں کا پیٹ کتنا ہے اور یہ باہر کی دنیا کتنی ہے۔ کہا پیٹ بہت چھوٹا ہے، دنیا بہت بڑی ہے۔ شکم مادر میں تو بہت کم لذتوں سے مالا مال ہوتا ہے، لیکن باہر کی دنیا میں بے تحاشا لذتیں موجود ہیں۔ اب فرماتے ہیں کہ جنین، تو ایک جنین کی مانند ہے، جس طرح بچہ شکم مادر میں، اسی طرح یہ دنیا تیری ماں کی مانند ہے۔
تو اس کی شکم میں پلتا ہے. اگلا جملہ مولا فرماتے ہیں جب بچہ شکم مادر میں ہو نا، اگر کوئی اس بچے کو جا کر بولے، بچہ شکم مادر میں ماں کے خون سے غذا لیتا ہے، اس کے علاوہ کوئی اور غذا نہیں لیتا. اگر شکم مادر میں رہتے ہوئے بچے کو یہ بولا جائے کہ بھائی باہر کوئی بہت بڑی دنیا ہے، باہر کوئی بہت بڑی کائنات ہے، اس شکم سے باہر آم بھی ہیں، سیب بھی ہیں، لیمو بھی ہیں، یہ سارے کھانے، ریسٹورنٹ، گھومنا پھرنا، یہ مناظر باہر ہیں، وہ بچہ کیا بولے گا؟ پاگل کسی اور کو بناؤ، میری کائنات تو میری ماں کا پیٹ ہے، مجھے وہاں بڑا سکون ہے، وہیں سکون سے رہتا ہوں. اور جب شکم سے نکلتا ہے تو روتا ہوا آتا ہے، کیونکہ 9 مہینے وہاں انسیت ہو چکی تھی، وہاں کے مزے اس کے ابدی مزے اس کو لگتے تھے. مولا فرماتے بالکل اسی طرح جب تو شکم دنیا میں ہوتا ہے نا، کبھی علی بولتے ہیں عالم برزخ میں بڑے مزے ہیں، وہاں بڑی کائنات ہے. اسی بچے کی طرح تو ضد کرتا ہے جو شکم مادر میں ہوتا ہے، کہتے باہر کوئی مزے نہیں. اب یہاں پہ مولا فرماتے ہیں، مولا فرماتے دنیا میں تو ایک چیز کھاتا ہے، کتنے ذائقے لیتا ہے؟ میکسیمم اگر میں سیب کھاؤں گا 2 ذائقے، کھٹا ہوگا میٹھا ہوگا، آم کھاؤں گا کھٹا ہوگا میٹھا ہوگا، کوئی چیز نمکین ہوگی کھٹی ہوگی، میکسیمم 2 اور 3 ذائقے لے سکتے ہو. مولا فرماتے عالم برزخ میں جب تو ایک چیز کھائے گا، خدا نے ایک چیز میں 50,000 ذائقے رکھے ہوئے ہیں. 50,000 ذائقے بالکل ایسے ہے جیسے تو شکم مادر میں ہے. یہ بچہ یقین نہیں کرتا. یہ بچہ یقین نہیں کرتا کہ باہر کوئی کائنات ہے. جس طرح تو دنیا میں یقین نہیں کرتا، وہاں وہ 9 مہینے رہتا ہے، یہاں تو 60 سال 70 سال رہتا ہے. اگلا جملہ مولا کا بڑا عجیب ہے. مولا فرماتے بچہ جب شکم مادر میں ہو تو اللہ کئی چیزیں اسے وہاں دیتا ہے. بچے کو پیٹ میں کان بھی دیتا ہے، پیٹ میں پاؤں بھی دیتا ہے. یہ جملہ غور سے سنیے گا. پیٹ میں زبان بھی دیتا ہے، پیٹ میں آنکھیں بھی دیتا ہے. لیکن کبھی تو نے سوچا وہ پاؤں جو پیٹ میں دیے، کیا وہ پیٹ میں اس کے کام کے تھے؟ اس کو پیٹ میں چلنا ہے کیا؟ لیکن پاؤں وہاں دے رہا ہے. اس نے پیٹ میں دیکھنا نہیں، آنکھیں دی. اس نے پیٹ میں سننا نہیں، کان دیے. اس نے پیٹ میں بولنا نہیں، زبان دی. اتنی چیزیں پیٹ میں دی پر پیٹ کے لیے نہیں دی. یہ چیزیں اس پیٹ میں اس کے کام کی نہیں ہیں. کہا پاؤں پیٹ میں دیے پر دنیا کے لیے دیے، آنکھیں پیٹ میں دی پر دنیا کے لیے دی. یعنی اس نے پری پلان کیا جا رہا ہے کہ دیتا وہاں پر ہے پر دیتا دنیا کے لیے ہے. زبان پیٹ میں دی، بولے گا یہاں پہ آ کے. کان پیٹ میں دی، سنے گا یہاں پہ آ کے. فرمایا بالکل اسی طرح تجھے کئی چیزیں دنیا میں دیتا ہے پر دنیا کے لیے نہیں دیتا، عالم برزخ کے لیے دیتا ہے. یہ مت سمجھنا تو یہاں پہ مالدار بن گیا تو یہ مال دنیا کے لیے ہے. محدود جسم کے لیے لامحدود مال کیوں دے رہا ہے؟ بندہ دن میں کتنی روٹیاں کھائے گا؟ 10. اور اللہ تجھے 1,00,000 روٹیوں کا پیسہ دے رہا ہے. کیوں دے رہا ہے؟ یہاں کے لیے نہیں دے رہا، وہاں کے لیے دے رہا ہے. بچے تجھے یہاں دیتا ہے لیکن ثواب کہاں دیتا ہے؟ وہاں دیتا ہے. 1 گھنٹہ تو مجلس میں آتا ہے، اس سے تجھے یہاں کیا ملنے والا ہے؟ جو کچھ ملتا ہے وہاں ملتا ہے. تو فرمایا بہت ساری چیزیں یہاں ملتی ہیں لیکن فائدہ کہاں ہوتا ہے؟ وہاں ہوتا ہے. تیسری چیز، جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو 3 قسم کے بچے پیدا ہوتے ہیں شکم مادر سے. ایک وہ بچہ جو ایب نارمل پیدا ہوتا ہے، 9 مہینہ ماں انتظار کرتی، اللہ مجھے بیٹا دے، بیٹا دے، بیٹی دے، بیٹی دے. جب یہ بچہ پیدا ہو اور خدا نہ خواستہ ماں یہ دیکھے کہ اس بیٹی کی 4 آنکھیں ہیں، 2 دل ہیں. یہ جا کے ہاسپٹلز میں دیکھیے، ایسے ایسے بچے پیدا ہوتے ہیں تو ماں غمگین ہو جاتی ہے. یہ غمگین کیوں ہوتی ہے؟ اسے تو خوش ہونا چاہیے کہ بیٹی ایکسٹرا لے کر آئی ہے. سارے 1 دل لے کر آتے ہیں، یہ 2 دل لے کر آیا ہے، لیکن خوش نہیں ہوتی، غمگین ہوتی ہے. اگر 4 ٹانگیں لے کر آئے تو کوئی باپ خوش نہیں ہوتا. اسے کہتے ہیں ایب نارمل بچہ جو ایکسٹرا آرڈنری چیزیں لے کر آتا ہے. دوسرا وہ بچہ جو ناقص پیدا ہوتا ہے، 1 آنکھ لے کر آتا ہے، پیدا ہوا پر بہرا ہے، پیدا ہوا پر گونگا ہے، پیدا ہوا پر ٹانگیں نہیں، پیدا ہوا پر آنکھیں نہیں. اس کو بھی جب ماں دیکھتی ہے غمگین ہوتی ہے. تیسرا وہ بچہ جو صحیح سالم پیدا ہوتا ہے،
ماں جب اسے دیکھتی ہے نا تو سینے سے لگاتی ہے، خوشی ہوتی ہے۔ تو چوتھا وہ بچہ جو صحیح سالم تو ہے پر بیمار پیدا ہوتا ہے، پھیپھڑے صحیح کام نہیں کر رہے ہیں تو صحیح پر کمزور ہیں، اب ان کو کس میں ڈالنا پڑتا ہے؟ مشین میں، تاکہ بچہ کیا ہو جائے؟ طاقتور ہو جائے۔ لیکن یہ جو دور ہوتا ہے نا ماں سے تو ماں کو بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ مولا فرماتے ہیں عالم برزخ میں بھی جب لوگ پیدا ہوتے ہیں نا ان کی بھی 4 کیفیتیں ہوتی ہیں۔ ایک وہ جو ناقص پیدا ہوتا ہے، ناقص العضو ہو کے عالم برزخ میں آئے گا۔ من کان فی ہذہ اعمی، جو یہاں پہ اندھا ہے وہاں بھی اندھا ہو کر آئے گا۔ یہ ساری جسم جس طرح شکم مادر میں بچہ بلتا ہے، ماں کیا کھاتی ہے، ماں کیا سوچتی ہے، ماں کیا دیکھتی ہے، ماں کیا پڑھتی ہے، ماں زبان سے کون سے جملے ادا کرتی ہے، ان سب کا اثر بچے پہ ہوتا ہے۔ بالکل اسی طرح تو دنیا میں کیا کھاتا ہے، دنیا میں کیا دیکھتا ہے، دنیا میں کیا پیتا ہے، اس سب کا اثر کس پہ ہوتا ہے؟ تیرے وجود پہ عالم برزخ میں ہوتا ہے۔ کوئی چیز بے اثر نہیں ہے۔ وہ ماں خیال کرتی ہے ایک چیز کھانا پسند ہے، ڈاکٹر کہتا ہے نہیں کھاؤ، نقصان کس کو ہوگا؟ بچے کو ہوگا۔ علی بھی فرماتے کئی چیزیں دنیا میں نہ کھاؤ، نقصان کیسے ہوگا؟ تیرے وجود کو ہوگا جب یہ عالم برزخ میں پیدا ہوگا۔ کہ کچھ لوگ ناقص ہو کر پیدا ہوتے ہیں، رسول خدا کی حدیث پڑھ دی، فرمایا میری امت کے لوگ جو گنہگار ہیں وہ 10 حیوانوں کی شکلوں میں اٹھائے جائیں گے، ناقص ہو کر پیدا ہوں گے۔ اور فرمایا کچھ وہ ہیں جو بیمار ہو کر پیدا ہوں گے، انکمپلیٹ ہوں گے، ان کو کہاں بھیجا جائے گا؟ وادی برہوت میں بھیجا جائے گا ٹریٹمنٹ کے لیے۔ اور فرمایا کچھ ایسے ہیں جو صحیح سالم پیدا ہوں گے۔ اب جملہ سننا، علماء فرماتے ہیں جس طرح رشتہ دار بچہ جب ہاسپٹل میں پیدا ہوتا ہے اس کے استقبال کے لیے جاتے ہیں، کوئی بندہ روتا نہیں ہے، کوئی مٹھائی لے کر جاتا ہے، کوئی جوس لے کر جاتا ہے، کوئی پھل لے کر جاتا ہے کہ بچے کی پیدائش ہوئی ہے، اسے ویلکم کرتے ہیں، اور بچہ روتا ہوا جب آتا ہے وہ اس کو سینے سے لگاتے ہیں، انہیں ٹھنڈک ملتی ہے۔ مولا فرماتے ہیں رسول خدا کا فرمان ہے انا و علی ابوا هذه الامه، یہ جو تیرے ماں باپ ہیں تیرے جسموں کے ماں باپ ہیں، ہم اور علی تمہارے روحوں کے باپ ہیں۔ یہ دنیا میں جو تیرے ماں باپ ہیں انہوں نے تیرے جسم کو جنم دیا ہے، لیکن انا و علی ابوا هذه الامه، فرمایا ہر بچہ جب دنیا سے مر کے عالم برزخ میں پیدا ہوتا ہے بالکل اسی طرح جس طرح تیرے ماں باپ اور رشتہ دار ہاسپٹل میں تجھے ریسیو کرنے آتے ہیں، ہم اہل بیت ہر مرنے والے کو ریسیو کرنے آتے ہیں۔ اگر تو صحیح سالم آتا ہے تو علی کے چہرے کو ٹھنڈک ملتی ہے، لیکن خدا نخواستہ کوئی لولا لنگڑا ہو کر وہاں جائے، جس طرح ایک ماں کو تکلیف ہوتی ہے اس سے کئی گنا زیادہ تیرے امام کو تکلیف ہوتی ہے۔ تو کربلا اس لیے بنی تاکہ تو اپنی تربیت کرے۔ دوسری چیز جہاں پہ انسان سب سے زیادہ کنفیوژن کا شکار ہوتا ہے کہ انسان سمجھ نہیں پاتا جو میں خواہش کر رہا ہوں وہ خواہش میرے جسم کی ہے یا میرے روح کی ہے، کیونکہ محدود یہ کمال خدا تھا۔ یعنی سمجھے کہ ایٹم بم کو انسان اتنا سا بنا دے، انسان کسی ایٹم بم سے کم نہیں ہے۔ اللہ نے نفخہ الہی کو کس کے اندر ڈال دیا؟ جسم کے اندر ڈال دیا۔ اتنا پاورفل ہے یہ انسان، اتنا طاقتور انسان، اسے ایک محدود اور ضعیف جسم میں ڈال دیا۔ اب جب انسان خواہش کرتا ہے تو سمجھتا یہ ہے کہ یہ خواہش میرے جسم کی، حالانکہ خواہش کس کی ہوتی ہے؟ روح کی ہوتی ہے۔ اب مثال سنیے مولا علی کی، مولا فرماتا ہے مومن جب سفرے پر بیٹھو نا تو زیادہ طعام اور کھانے نہ رکھا کرو۔ کل کی مجلس میں شاید میں نے اشارہ دیا تھا، زیادہ طعام نہ رکھا کرو۔ کیوں؟ فرمایا اس سے تیرے وجود میں حرص پیدا ہوگا۔ اب جوان بھی سنیں، میری بچیاں بھی سنیں، فرمایا خدا لذتوں کا دشمن نہیں ہے۔ یہ جتنے احکام ہیں نماز روزہ یہ روح کے لیے نہیں ہے، جسم کے لیے ہے۔ خدا کبھی روح کو پابند نہیں کرتا، یہ پابندیاں جسم کے لیے ہیں، کیونکہ جسم اگر پابند رہے گا تیری خدمت کرے گا، جسم کو تیرا خادم بنا کر بھیجا، لیکن ہوتا یہ ہے تو جسم کا خادم بن جاتا ہے۔ ایسا وجود انسان کا ہے جو اپنے گدھے کی خدمت کرتا ہے، گدھے سے خدمت نہیں کرواتا۔
قیامت کے دن خدا ان بندوں پہ ہنسے گا کہ میں نے جسم دیا تھا تاکہ تو اس سے خدمت لے، کام لے، لیکن تو کس کی خدمت میں لگ گیا؟ جسم کی، کھانا جسم کے لیے، پینا جسم کے لیے، بستر جسم کے لیے، ایسی جسم کے لیے۔ یہ بری بات نہیں، چیزیں رکھو لیکن اتنا دو جتنی اس کی ضرورت ہے۔ حد سے زیادہ اسے نکما نہ بنا، سست نہ بنا۔ اگر یہ سست بن گیا، نکما بنا، یہ کبھی جہاد پہ نہیں جائے گا، یہ کبھی اللہ کی اطاعت نہیں کرے گا۔ اگر اس پر تو نے کنٹرول نہیں کیا، یہ تیرے اوپر کنٹرول کرے گا۔ آپ نے کئی نشائی لوگ دیکھے ہوں گے، جب ان سے پوچھا جاتا ہے نشہ کیوں کر رہے ہو، کہتے ہیں ہمارا من نہیں کرتا لیکن اس جسم نے ہمیں کیا کر دیا ہے؟ مجبور کر دیا ہے۔ یہ کس کا غلام بن جاتا ہے؟ جسم کا غلام بن جاتا ہے۔ تو اے بندہ خدا، اگر غلام علی بننا چاہتے ہو، پہلے جسم کو اپنا غلام بناؤ۔ جب تک یہ جسم تیرا غلام نہیں بنتا، اسے تیری خدمت کے لیے خدا نے بنایا، تو روزہ جسم کے لیے ہے، روح کے لیے نہیں ہے۔ دعا روح کے لیے ہے۔ کھانا نہ کھاؤ، پانی نہ پیو، اللہ کو کیا ملتا ہے میری بھوک سے؟ اللہ کو کیا ملتا ہے میری پیاس سے؟ کہتا ہے اسے سکھا کہ جب تو اسے بولے تب کھائے، جب تو اسے بولے تب پیے۔ اگر یہ سرکش بن گیا، یہ تجھے مخالف خدا بنا دے گا۔ کربلا میں 2 طرح کے جسم تھے، ایک جسم وہ تھے جن پر حسین کی حکومت تھی، اور دوسرے وہ تھے جن پر جسموں کی حکومت تھی۔ آج تیرے اوپر کس کی حکومت ہے؟ فرمایا یہیں پہ انسان سب سے بڑی خطا کرتا ہے کہ ہم تجھے سب سے زیادہ لذت دلانا چاہتے ہیں۔ مولا فرماتے دنیا میں بھی سب سے زیادہ لذت لے، آخرت میں بھی لذت اللہ محدود ہے۔ تو یہاں ابدیت کا سفر کرنے آیا ہے، ایک محدود سفر کا مسافر نہیں ہے۔ کیسے؟ آپ پورا سال کھانا کھاتے ہو کہ نہیں؟ سب سے زیادہ مزہ کس مہینے میں آتا ہے کھانے کھانے میں؟ رمضان میں۔ ایسا ہے کہ نہیں؟ پکوڑے رمضان میں، جلیبی رمضان میں، جوس رمضان میں، سارا کھانے کا مزہ بندے کو کہاں آتا ہے؟ رمضان میں۔ اب سمجھ آیا، جسم کو کنٹرول کرو گے تو لذت زیادہ ملے گی۔ جتنا بندہ اس پہ کنٹرول کرتا ہے، مزہ بھی اتنا لیتا ہے۔ دوسری چیز جوانوں کے لیے عرض کر رہا ہوں، آج ہر بندہ شادی کرنے کے بعد مطمئن ہی نہیں بیوی سے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم نے آنکھوں پہ کنٹرول کرنا چھوڑ دیا۔ شکم پہ اگر کنٹرول کرنا چھوڑو گے، کھانے میں مزہ نہیں آئے گا۔ کہتے ہیں بندے کو بھوک میں پیاس بھی اچھی لگتی ہے۔ العلم فی الجوع، شدید پیاس ہو نا، پانی پیو گے لذت ملے گی۔ تقویٰ کا مطلب ہے جسم کو پیاس دے، اس کے بعد اسے کھانا دے، لذت ملے گی۔ بندہ صبح سے شام تک گدھے کو کھلاتا رہے، وہ کام پہ جائے گا؟ یہ گدھے گاڑی والوں سے پوچھو اسے کام کیسے کرواتے ہیں۔ صبح تھوڑا چارہ دیتے ہیں، پھر پورا دن کام کرواتے ہیں، اس لالچ میں کہ مجھے مالک شام کو کیا دے گا؟ چارہ دے گا۔ اور جس دن گدھا کام نہیں کرتا اسے کھانا نہیں دیتے۔ وہ سمجھ جاتا ہے کام کروں گا تو ملے گا، کام نہیں کروں گا تو اس کو بھی ایسے ہینڈل کرنا ہے، اسے کھانا تب دو جب یہ تیری سنے۔ اگر تو صبح سے شام تک ایسی روم میں سلاتا رہے گا، اسے تو سستی پسند ہے نا۔ یہ تو کہے گا سوتا رہوں، یہ تو کہے گا نکما رہوں، یہ تو کہے گا میں تلاش نہ کروں، کوشش نہ کروں۔ دیکھیے اب آپ مجلس امام حسین میں ہو، 1 گھنٹہ ہی میں پڑھوں گا، زیادہ نہیں، لیکن جیسے ٹائم گزرتا جاتا ہے آپ کا جسم تھکتا جاتا ہے، نیند آتی ہے، کبھی ادھر کروٹ بدلو، کبھی اس گھٹنے میں درد، کبھی اس گھٹنے میں درد، تو یہ بولتا ہے بہت ہو گیا اب چلو، لیکن روح کہتی ہے نہیں، مجھے اور ذکر حسین سننا ہے۔ 2 ڈیمانڈز ہے نا، جسم تھک جاتا ہے۔ 40 کی واک پر جاؤ گے، پاؤں میں چھالے پڑ جاتے ہیں۔ نجف سے کربلا جسم تھک جاتا ہے، جواب دے جاتا ہے اب تو آرام کرو، اب تو ریسٹ کرو، لیکن بندہ کہتا ہے نہیں، جب تک جان ہے میں حسین تک پہنچنا چاہتا ہوں۔ روح نہیں تھکتی، روح کے یہاں یعنی تھکاوٹ کا کانسیپٹ ہی نہیں ہے روح کے یہاں۔ پوری رات کربلا میں عبادت کرتے رہے، جسم تھک جاتا ہے، وہ امام کا جسم بھی وہ تھک جاتا ہے، جسم کا کام تھکنا ہے، لیکن اس جسم کو جری نہ بنا، اسے غلام علی بنا، اسے اپنا غلام بنا۔ یہ تیری خدمت کے لیے، تو سوار ہے، یہ تیری سواری ہے،
مولا فرماتے وہ سرکش حیوان ہے، کہیں ایسا نہ ہو یہ تجھے گرا دے اور تیرے اوپر سوار ہو جائے۔ ایک گھوڑا لے کر آتے ہو نا، سواری نہیں دیتا، بڑی محنت کرنی پڑتی ہے اسے اپنی سواری دلانے کے لیے، عادت دلانے کے لیے۔ تو روزہ اسی کے لیے ہے، جتنا اسے کنٹرول کرے گا دنیا میں بھی سب سے زیادہ لذت ملے گی۔ اب جوانوں کے لیے ایک جملہ، اگر تو آنکھوں پہ کنٹرول نہیں کرے گا، نقصان نہ علی کا ہے نہ اللہ کا ہے، نقصان تیرا ہے۔ مولا چاہتے تو دنیا میں سب سے زیادہ لذت لے، اب یہ کیا کرے گا؟ ٹی وی پر اداکاروں کو دیکھے گا، گلی کوچوں میں لوگوں کے ناموس کو دیکھے گا، رات کو موبائل پر فلمیں دیکھے گا۔ اب دنیا کے جتنے حسین چہرے ہیں یہ سب دیکھ لے گا، مطلب حریص بنے گا نا، یہ دیکھا وہ دیکھا یہ دیکھا وہ دیکھا۔ اب اس کی شادی ہوئی، شادی کی پہلی رات جیسے بیوی کے چہرے کو دیکھے گا فوراً اس کے ذہن میں وہ ہزاروں تصویریں آنا شروع ہو جائیں گی۔ اب کہے گا تیری آنکھیں اچھی نہیں، اگر اس جیسی ہوتی، تیرا ناک اچھا نہیں، تیرے ہونٹ اچھے نہیں، تیرا چہرہ اچھا نہیں، اسے بیوی کے وجود سے سکون نہیں ملے گا۔ لیکن جس نے اپنی آنکھوں کو بچایا ہے، جس کی آنکھ کبھی کسی نامحرم کے چہرے پہ نہیں پڑی، یا پڑی ہے تو فوراً جھکا دی، کیونکہ فوراً جب جھکاتا ہے تو وہ تصویر ذہن میں سیو نہیں ہوتی۔ اب جب یہ شادی کی پہلی رات اپنی بیوی کو دیکھے گا تو خدا اس کی محبت کو اس کے دل میں ڈال دے گا، کبھی طلاق نہیں ہوگی، کبھی کوئی ایشو نہیں ہوگا۔ آج دنیا کی کیا حالت ہے، کوئی ہونٹوں کو سوئی لگا رہا ہے، کوئی گالوں کو پھلا رہا ہے، یعنی بندہ اپنے بدن سے بھی مطمئن نہیں ہے کیونکہ حریص بن چکا ہے۔ لیکن مولا فرماتے سفروں پر بیٹھو تو کم سے کم کھانے رکھا کرو۔ کیوں؟ فرمایا اگر زیادہ کھانے رکھو گے نا تو خود بے چین بنے گا، سکون تجھے نہیں ملے گا، کیونکہ تجھے پتہ ہی نہیں کہ یہ جو تو ڈیمانڈ کرتا ہے نا بھوک کے عالم میں کہ میں اس سفرے پر جاؤں جس میں کم از کم 10 آئٹم کھانے کے پڑے ہوئے ہو، یہ تیری ڈیمانڈ نہیں، یہ تیرے روح کی ڈیمانڈ ہے۔ جسم محدود ہے، شکم محدود ہے، یہ دال سے بھی بھر جائے گی، پیاز سے بھی بھر جائے گی، گوشت سے بھی بھر جائے گی۔ علی کو فلسفہ پتا تھا کہ پیٹ تو ہر چیز سے بھرتا ہے، لیکن جو اندر سے ڈیمانڈ آ رہی ہے نا، مجھے چاہیے، زیادہ سے زیادہ چاہیے، یہ تیری ڈیمانڈ نہیں ہے، جسم کی ڈیمانڈ نہیں ہے، یہ روح کی ڈیمانڈ ہے۔ روح کو ہمیشہ زیادہ سے زیادہ چاہیے، وہ کبھی مطمئن نہیں ہوتا۔ ارب پتی بندہ ہو جائے مطمئن نہیں ہوتا۔ آج نواز شریف مطمئن ہے، آج زرداری مطمئن ہے، ہاں کہتے نہیں، ہل من مزید، ہل من مزید۔ بندے کو سب سے بڑا ہائیسٹ رینک کا پاور مل جائے، پوسٹ مل جائے، کہتا ہے اور ترقی ملے، اور ترقی ملے۔ امریکہ سے کوئی پوچھے تو مطمئن ہے دنیا کا سپر پاور بن چکا، کہتا ہے نہیں، اب بھی دنیا پر قبضہ کرنا ہے۔ واللہ اگر پوری دنیا پر بھی قبضہ کر لینا پھر کہے گا مریخ پہ جانا ہے، چاند پہ جانا ہے۔ انسان رکنے کا نام نہیں لیتا کیونکہ اسے پتا ہی نہیں اسے چاہیے کیا۔ علی کا جملہ ہے، اسے پتا ہی نہیں اسے چاہیے کیا۔ اگر ارب پتی بھی تو بن جائے نا، یہ مال تجھے سکون نہیں دے گا۔ 10 بنگلو اس پورے شہر میں بنا دے پھر بھی تجھے سکون نہیں ملے گا، کہے گا حل من مزید۔ ہاں بھائی مجھے حسین نظارے دیکھنے، کشمیر چلا جا، دیکھ کے آئے گا، کہے گا اس سے زیادہ کوئی حسین منظر ہے؟ سوئٹزرلینڈ چلا جا، گھوم کے آ جائے پورا یورپ، کہے گا اس سے زیادہ کوئی حسین ملک ہے؟ ترکی چلا جا، کہے گا اس سے زیادہ کوئی حسین ملک ہے؟ پوری دنیا گھوم کے آتا ہے، پھر بھی دنیا کا حسن اسے مطمئن نہیں کرتا، کیونکہ یہ ایک ایسے حسن کا طلبگار ہے جو حسن لا محدود ہے۔ کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جب یہ آیا تھا تو کسی حسین کو دیکھ کر آیا تھا، اب اسی حسن کو یہاں دیکھنا چاہتا ہے۔ وہ تب تک نظر نہیں آئے گا جب تک تجھے موت نہیں آ جاتی۔ حسن ابدی خدا ہے، غنی مطلق، روح کو وہ چاہیے، روح کا میلاب اللہ سے ہوتا ہے، جب وہ ملتا ہے تو بندہ مطمئن ہو جاتا ہے۔ اہل بیت کیوں مطمئن تھے؟ ان کو پتا تھا کہ روح کس چیز سے مطمئن ہوتی ہے۔ اب انسان خود کو دھوکہ کیسے دیتا ہے کہ سفرے پہ زیادہ کھانے نہ رکھو، یہ زیادہ کی ڈیمانڈ تیری نہیں ہے، روح کی ہے۔ اسے بتا جو تجھے چاہیے وہ یہاں نہیں ملے گا، مصلی عبادت پہ ملے گا۔
جو تجھے چاہیے وہ یہاں نہیں ملے گا، وہ سکون خدا دیتا ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، جس طرح مرد کو سکون عورت سے ملتا ہے، عورت کو مرد سے ملتا ہے، کان کو آواز سے ملتا ہے، آنکھ کو تصویر سے ملتا ہے، زبان کو ذائقے سے ملتا ہے، اسی طرح تیری روح کا بھی کوئی میلاب ہے اور روح کو سکون ملتا ہے تو خدا سے ملتا ہے، کیونکہ روح جس جنس سے بنی ہے اس کو اسی جنس والا ملتا ہے تو اسے مزہ ملتا ہے۔ تبھی فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، قلوب کا مطلب ارواح ہے، روح مطمئن ہوتی ہے تو خدا سے مطمئن ہوتی ہے۔ یہ جملہ علی ہی فرما سکتے ہیں۔ فرمایا سفرے پر بیٹھو، زیادہ طعام نہ رکھو، نقصان تیرا ہے، جب اٹھے گا مطمئن نہیں ہوگا۔ کراچی میں کچھ ہوٹل ہیں ہمارے یہاں، لاہور میں بھی ہیں، کہتے ہیں 6000 دو اور 40 آئٹم کھاوا کے، مچھلی، چھوٹا گوشت، بڑا گوشت، بریانی، آئس کریم، مٹھائی، نام میں بول نہیں سکتا، آپ سب کے منہ میں پانی آئے گا۔ ہاں 40 کھانے، اب بندہ حریص بے وقوف، اگر 5 منٹ کے لیے سوچے تیرے پیٹ میں یہ 40 جا سکتے ہیں؟ پاگل ہے۔ اگر بے نظیر کو پتا ہوتا میں جتنا مال جمع کر رہی ہوں لے کر نہیں جاؤں گی، بندے کو پتا ہے، مولا فرماتے عجیب آدمی ہے، جمع کرتا جاتا جبکہ پتا بھی اس کے کام کا ہے ہی نہیں، تو لے کر ہی نہیں جائے گا، تو کس کے لیے جمع کر رہا ہے؟ من ثقلت موازینہ، وہ جمع کر جو وہاں لے کر جائے۔ یہاں تو دکھاوا ہی دکھاوا ہے نا بھائی، 6 فٹ 7 فٹ کا بدن ہے، امیر بھی کھائے گا غریب بھی کھائے گا، پیٹ تو اتنا ہی ہے نا، میکسیمم کوئی پیٹو ہوگا تو 4 روٹی زیادہ کھائے گا، لیکن اس سے زیادہ تو کوئی کھا نہیں سکتا۔ پیٹ محدود، شہوت کی لذت محدود، دیکھنا محدود، جو آنکھیں تیری وہ آنکھیں امیر کی، جو کان تیرے وہ کان امیر کے، سیم ہے۔ اب انسان غلطی کہاں کرتا ہے؟ جب اندر سے ڈیمانڈ آتی ہے نا، یہ سمجھتا ہے میرے جسم کی ڈیمانڈ ہے، یعنی روح کی ڈیمانڈ کو اپلائی کرتا ہے کس پر؟ جسم پر۔ اب چلا گیا ہوٹل میں، میں نے ایک مومن کو کہا، میں نے کہا ہوٹل والے کو تو نے پاگل سمجھا ہے؟ وہ 6000 میں تجھے 40 آئٹم دے گا؟ میں نے کہا بڑا عقل مند ہے، اسے بھی پتا ہے تیرا پیٹ چھوٹا ہے، 40 کبھی نہیں جائیں گے اس کے بعد، میکسیمم تو کھائے گا 2 4 5 6 کھانے، اس کے بعد پیٹ تیرا ویسے ہی بھر جانا ہے۔ اب ہرس کی وجہ سے خود جاتا ہے، بچے کو لے کر جاتا ہے، بیوی کو لے کر جاتا ہے، وہ کھانا جو 4000 میں کھا سکتے تھے یہ اس کھانے کے لیے 30,000 بھر دیتا ہے۔ فائدہ کس کا؟ ہوٹل والے کا۔ وہ تو 40 بنا کے ڈیکوریشن بناتا ہے نا، اسے پتا اتنے لوگ آئیں گے پھر بھی کھا نہیں پائیں گے، بچا کر چلے جائیں گے۔ بعض لوگوں کی شادی کی دعوت ملتی ہے نا، 2 دن کھانا نہیں کھاتے، 2 دن نہیں، 1000 2000 جا کے بھرنا ہے وہاں پہ، تو کہتے ہیں ساری کسر پوری کروں۔ اب تو کتنا کھائے گا بھائی، شادی میں جائے گا، کیوں خود کو بھوکھا رکھ رہا ہے؟ 300 گرام کا پیٹ، 400 گرام کا پیٹ، لیکن حریص ہے نا انسان کو پتہ ہی نہیں کہ میں بنا کیوں ہوں، کن لذتوں کے لیے بنا ہوں، اسے پتہ ہی نہیں کہ انسان کی تعریف کیا ہے۔ تو اپنے وجود کو تربیت دینے آیا ہے، لیکن یہ اپنے گدھے کو بھوکھا رکھتا ہے، ہمسائے کے گھر میں جا کے گھاس کھانی ہے۔ اس گدھے کو کھانا سکھا، نہ کہ تو اس کی غلامی کرنا سیکھ جا۔ اب یہ جیسے اس ہوٹل میں جائے گا 40 کھانے لگے ہوں، بیٹے کو کہے گا بیٹا جو کھانا ہے کھاؤ، بیوی کو کہے گا آج موج ہے جو کھانا ہے کھاؤ، وہ بیچاری ایک مچھلی کا پیس اٹھائے گی، تھوڑا سا گوشت لے گی، تھوڑی سی فروٹ چاٹ لیا، یہ لیا، پیٹ بھر گیا۔ غصہ آ جاتا ہے، میں نے 6000 بھرے، پیٹ بھر گیا، اتنا خرچہ کیا، وہ پیٹ بھائی پیٹ اتنا ہی جا سکتا ہے نا جتنی اور کھا۔ اس سے کس کو بیمار کرتا ہے؟ پیٹ کو بیمار۔ اب کتنا بھی کھائے، میکسیمم چلو 1 پیس اور چلا گیا، لیکن اس کا بدن کو فائدہ تو ہونے والا ہے نہیں۔ وہ کچرے کی طرح ہے، جو ایکسٹرا آرڈنری جاتا ہے بدن اس کو دفع کرتا ہے، باہر نکال دیتا ہے، وہ تیرے بدن کے کام کا بھی نہیں ہے۔ اب اتنا پیسہ خرچ کر کے اگر علی کے فرمان پہ عمل کرتا تو سکون ہوتا۔ وہ فرماتے جتنے زیادہ طعام رکھے گا اتنا بے سکون بنے گا۔ اب جب ایسے ہوٹل سے کھانا کھا کر باہر نکلتا ہے، چہرے پہ غصہ، بے سکونی۔ کسی نے پوچھا گئے ہوٹل میں کھانا کھا کر آئے؟ کہا گیا تو صحیح، مطمئن نہیں، کہا کیوں ہے؟ کاش آئس کریم بھی کھاتا، وہ بھی کھاتا، وہ بھی کھاتا۔ لیکن مولا فرماتے جس نے سمجھ لیا کہ جسم محدود ہے، یہ محدود چیزوں دی جائیں تو راضی ہو جاتا ہے، وہ اگر زمین پر بیٹھ کر دال روٹی بھی کھائے گا تو سکون سے کھائے گا۔
اس کے اندر حرص نہیں ہوگا. جب اس کو مینیج نہیں کرے گا تجھے پتا ہی نہیں کہ اس کی ڈیمانڈ کیا ہے. انگریز نے حقیقت انسان کسے سمجھا؟ جسم کو سمجھا. وہ جسم کی لذتوں کو ڈے بائی ڈے بڑھانا چاہتے ہیں. ایلوپیتھی میں جتنی گولیاں بنتی ہیں، یہ دوائیاں بنتی ہیں، شہوت کو بڑھانے کی دوائیاں، طاقت کو بڑھانے کی دوائیاں، اب یہ کس چیز کو بڑھانے کے پیچھے لگا ہوا؟ یعنی حل من مزید، مجھے زیادہ لذت لینی ہے، زیادہ لذت لینی ہے، کیونکہ یہ سمجھتا ہے میں لذتوں کے لیے پیدا ہوا. اللہ نے ہر چیز کو محدود بنایا کیونکہ جسم کو محدود لذت کی ضرورت ہے. لیکن انسان جب پست ہو جاتا ہے، جب یہ اپنے وجود کو جسم سمجھنے لگتا ہے تو الیاذ باللہ پھر اتنا گر جاتا ہے، پھر یہ نہیں کہتا میرے روح کی ڈیمانڈ کیا ہے. آج دیکھیے ویسٹرن ورلڈ کو تباہی کا شکار ہے کہ مرد سے شادی کر رہا ہے. مطلب جو میرے جسم کو چاہیے میں اسے دوں گا، تربیت نہیں کروں گا اس کی. یہ گدھا جو مجھے بولے گا، یہ حیوان جو مجھے بولے گا میں اسے فالو کروں گا. یہ نہیں کہ میں اپنے روح کو بلند کروں. پستیوں کی طرف جا رہے ہیں. دنیا میں سب سے زیادہ خودکشی یورپ میں ہوتی ہے. دنیا میں سب سے زیادہ ریپ امریکہ میں ہوتا ہے. دنیا میں سب سے زیادہ کینسر ان ملکوں میں پایا جاتا ہے. مسلمان ملکوں میں جن میں کینسر ہے وہ پہلے نمبر پر ترکی ہے، دوسرے نمبر پر لبنان ہے. اور یہ بھی وہ ملک ہیں جن کا لباس، جن کی سوچ، جن کا رہن سہن کن کی طرح ہے؟ انگریزوں کی طرح ہے. اللہ نے سب کچھ دیا، سب سے زیادہ خودکشی ڈپریشن ان کے یہاں ہے. ورنہ پاکستان میں تو کسی کو پتہ ہی نہیں تھا ڈپریشن ہوتا کیا ہے. ہمارے یہاں کوئی سائیکٹرسٹ ڈاکٹر ہوتے ہی نہیں تھے. کسی کو کہو دماغی مسئلہ ڈاکٹر میں پاگل ہوں، سائیکٹرسٹ کے پاس جاؤں، وہاں ہر دوسرا بندہ پاگل بنا ہوا ہوتا ہے. سائیکٹرسٹ کو دکھاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے جسم کو سب کچھ دیا لیکن مطمئن نہیں. مطمئن کیوں نہیں ہو رہا؟ کیونکہ ان کو پتا نہیں جو تیری روح کو چاہیے تو اسے نہیں دے رہا. یہ ایک دن جب مجلس حسین میں آتا ہے تو روح کو غذا دیتا ہے. کیوں؟ گریہ کرنے کے بعد تیرا من ہلکا ہو جاتا ہے، کیونکہ جو روح کو چاہیے وہ تو کربلا سے روح کی غذا کو فراہم کر دیتا ہے. جسم محدود ہے، سمجھو کہ تیرے روحانی ضرورتیں کیا ہیں. دعا روح کی غذا ہے، اللہ سے راز و نیاز روح کی غذا ہے. لیکن ہم تھوڑا تھوڑا کر کے، جب بچہ پیدا ہوتا ہے سخت غذا کو برداشت نہیں کرتا. پہلے ماں اسے دودھ پلاتی ہے، پھر 2 سال کے بعد دانت آتے ہیں، پھر اسے ہلکی پھلکی نرم غذا، یہاں تک کہ جب ڈیولپ ہو جاتا ہے پھر دانت آتے ہیں، سخت غذائیں کھاتا ہے. اسی طرح جب آپ کا بچہ جوان ہو سختی نہ کیا کرو، نرمی سے اس کی روح کو کیا کرو؟ ڈیولپ کیا کرو. آتے ہی اسے سخت غذائیں نہ دو، یہ دین سے کیا بلکہ خود بیمار ہو جائے گا. اسے نرم کر کے تربیت میں لایا کرو یہاں تک کہ یہ پختہ ہو جائے. کربلا تربیت کا میدان ہے. یزید بتا رہا تھا کہ میری تربیت کس نے کی ہے، اور عباس بتا رہے تھے کہ میری تربیت کس نے کی ہے. آج زیادہ مسلمانوں میں آپ بحث و مناظرے میں نہ پڑیں. آپ بولے انسان کا پتہ اس کی تربیت سے چلتا ہے. ہم حسین کے گھرانے کو لے کر آتے ہیں تو یزید کے گھرانے کو لے کر آتے. سمپل بات ہے. مربی وہ اچھا ہوتا ہے جس کے اسکول سے اچھے تربیت یافتہ بچے نکلے. علی کے گھر سے حسن نکلے، حسین نکلے، عباس نکلے، اور حسین مولا کے گھر کی تربیت یہ علی اکبر نکلے، قاسم جیسے جوان نکلے کہ تاریخ کربلا پریشان ہے. 13 سال کا بچہ دبلا سا پتلا سا، 13 سال 13 ایئرز، اور اتنے بڑے امام نے جو باب مدینۃ العلم ہے، 13 سال کے بچے سے پوچھا کہ کیف عندک الموت؟ کہتے ہیں حضرت عباس منتظر، اصحاب حسین انتظار میں تھے کہ حسین نے اتنا بڑا سوال بچے سے کر دیا کہ کیف عندک الموت، تیرے لیے موت کیسی ہے؟ تو اس بچے نے کہا کہ چچا احلا من العسل، شہد سے زیادہ میٹھی. کتنا علم ہے جناب قاسم کے پاس کہ 13 سال کی ایج میں اپنی موت کے مفہوم کو اتنا حسین بیان کیا کہ ہمارے لیے موت ایسی ہے شہد سے زیادہ میٹھی ہے. تو اہل بیت نے یہ بتایا انسان تب بنتا ہے جو اپنی کیا کرے؟ تربیت کرے. عباس سے علمدار کا رتبہ کیوں اتنا بلند ہے؟
کیونکہ عباس نے اپنی تربیت کی تھی. جب تک امام نہ کہے عباس ایک جملہ اپنے منہ سے بیان نہیں کرتے. فرماتے 2 محرم کا دن ہے. دیکھیے کچھ شبیہیں بنانا بڑی آسان ہے. ابھی میں کسی کو 5000 جو کہوں بولو علم لے کر آ جاؤ، علم کو سجا کر دھجا کر لائے گا، آسان ہے. مولا کے ذوالجلال کی شبی بنانا آسان ہے. فرمایا سب سے مشکل ترین شبی اگر ہے تو وہ شبی ہے کردار حسین ابن علی ہے. وہ شبی ادب عباس کی شبی ہے. 2 محرم شمر لئی نے کہا کہ خیموں کو ہٹا دیا جائے. کہتے ہیں حضرت عباس نے اپنی تلوار سے لکیر کھینچی. لشکر والے کہتے ہیں کہ عباس کو اتنا جلال تھا، غیظ و غضب تھا کہ اگر کسی میں جرت ہے تو لکیر کو پار کر کے دکھائے. جب تک میں زندہ ہوں تمہارے ہاتھوں کو، نجس نگاہوں کو اہل حرم کے خیموں تک آنے نہیں دوں گا. بی بی زینب فرماتی میں خیمے میں بیٹھی تھی، امام حسین تشریف لائے. بی بی نے جب مولا کے چہرے کو دیکھا کہا حسین مجھے آپ کے چہرے پہ پریشانی نظر آ رہی ہے. کہاں بہن زینب ایک پریشانی ہے کیا؟ کہا کہ دشمن نے کہا خیمے ہٹا دیے جائیں، عباس نے لکیر کھینچ دی. کہا حسین آپ کیا چاہتے ہیں؟ کہ میری مرضی یہ ہے کہ خیمے ہٹا دیے جائیں. کہا پھر پریشانی کی کیا بات ہے؟ آپ جا کے عباس کو بول دیجئے. کیا عباس نے آج تک آپ کو نہ بولا ہے؟ وہ تو آپ کی مرضی پہ چلتا ہے مولا. امام نے فرمایا میں جانتا ہوں اگر بولوں گا عباس لکیر مٹا دو مٹا دے گا، لیکن میں عباس کا دل ٹوٹتا ہوا دیکھنا پسند نہیں کرتا. فرمایا کیا مطلب؟ کہ بہن زینب یاد ہے جب حسن کے جنازے پہ تیر چلے تھے، میرے عباس نے تلوار نکالی تھی، میں نے بازو پہ ہاتھ رکھ کے بولا عباس اب نہیں. کربلا کہ میرے عباس نے تلوار کو نیام میں ڈال دیا. کہ یاد ہے جب لئی کے دربار میں مجھ سے بیعت مانگنے آیا، بلند آواز میں بات کی، عباس دربار میں آ کر تلوار نکالی کہ میرے حسین پہ تم آواز بلند کر رہے ہو. میں نے عباس کے ہاتھوں کو روکا، میں نے کہا عباس اب نہیں. کربلا کہ بہن زینب یاد ہے کہ جب حر نے میرے لجام فرس میں ہاتھ ڈالا تھا اس وقت میرے عباس کو بڑا جلال تھا، تلوار نکالی، میں نے ہاتھوں کو روکا، میں نے کہا عباس اب نہیں. کربلا کہا بہن زینب اب کیسے روکوں، کربلا بھی آ چکی ہے. کہ ایسا نہ ہو میرا شیر کا دل ٹوٹ جائے. اب زینب ہے بھائی کی مدد بہن نے کی پورے سفر میں. فرمایا حسین آپ پریشان نہ ہوئیے، میں عباس سے بات کرتی ہوں. بی بی فضہ فرماتی ہیں بی بی زینب نے پیغام دیا کہ ماں فضہ جا کر عباس کو بلا کر لا. جناب فضہ کہتی ہے میں جیسے خیمے سے نکلی غازی عباس اس لکیر پر کھڑے تھے جس کو انہوں نے کھینچا تھا. کہ جیسے میں باہر نکلی ان کی نگاہ میرے اوپر پڑی اور جسے میں مجھے دیکھا تو عباس نے مجھے روک دیا. کہ ماں فضہ کہیں رک جائیے، کہیں میری بہن کا نام نہ لیجیے، دشمن کھڑے ہیں، نامحرم کھڑے ہیں. جناب فضہ فرماتی جب میں نے عباس کا منظر دیکھا نا تو ماتھے پہ پسینہ تھا، آنکھوں میں خون تھا، آستینیں چڑھائی ہوئی تھیں اور دشمن کو للکار رہے تھے. لیکن جیسے میرے قریب آئے نا کہا جی اماں فضہ کا آقا زادی بلا رہی ہے. کہ جب ایسے کہا نا تھوڑی دیر کے لیے رک گئے، ماتھے کے پسینے کو پوچھا، آستینوں کو سیدھا کیا، تھوڑا ٹھہرے کہ آنکھوں کے اندر جو غیظ و غضب تھا وہ اتر جائے. جب بالکل نارمل حالت آئی نا تو خیمے کے در پہ ایسے کھڑے ہو گئے جیسے 7 سال کا بچہ اپنی ماں کے سامنے کھڑا ہوتا ہے. اور میں آقا زادی کیا اجازت ہے؟ بی بی نے کہا پاس خیمے کے اندر آ جاؤ. جس طرح تو نماز پہ زانوِ ادب لگا کے بیٹھتے ہو اسی طرح غازی عباس زانوِ ادب لگا کے بی بی زینب کے سامنے بیٹھ گئے. کہا جی آقا زادی. عباس میں نے سنا ہے تم نے خط کھینچی ہے، دشمن کو للکارا ہے،
کہ کوئی آگے نہیں آئے گا؟ کہ جی آقا زادی کس کی جرت ہے آپ کے خیموں تک آئے؟ کہ پاس مرد کا غرور ہوتا ہے، ایک جنگجو کا بھی غرور ہوتا ہے، مجھے پتا ہے تو نے لکیر کھینچی ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے حسین نہیں چاہتے کہ خیمے رکیں یا ہٹا دی جائیں۔ عباس میں جانتی ہوں تو نے لکیر کھینچی ہے، تو نے دشمن کو للکارا ہے، برا لگے گا تو جا کے لکیر مٹائے، تو خیمے میں بیٹھ، میں اکبر کو بھیج دیتی ہوں، میں قاسم کو بھیجتی ہوں، اونا محمد کو بھیجتی ہوں، وہ لکیر بھی مٹائیں گے، خیمے بھی ہٹائیں گے، تجھے شرمندہ ہونے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ کہتے یہ سننا تھا نا، حضرت عباس کھڑے ہو گئے کہ آقا زادی کیسی باتیں کر رہی ہیں، اگر حسین کی مرضی ہے میں خود اپنے ہاتھوں سے لکیر کو مٹا دوں گا۔ یہ تربیت حسین کا نتیجہ ہے۔ آج کتنی تربیت ہمارے وجود کے اندر ہے۔ آج امام زمانہ دیکھنا چاہتے ہیں کتنے ایسے مومن ہیں جو مولا کی مرضی کا اتنا خیال کرے، زندگی میں اپنی مرضی نہ چلائے، اپنے مولا کی مرضی چلائے، دلوں کو کربلا لے کر چلے۔ باران رحمت بھی ہے، اور دعا کریں کہ خدا ہمارے مولا کا ظہور کرے اور ہمیں ایسا بنائے جیسے ہمارے مولا ہمیں دیکھنا چاہتے ہیں۔ مختصر مسائل، کیونکہ بارش بہت ہو رہی ہے، مومنین پانی میں بھیگ رہے ہیں، دلوں کو کربلا لیتے۔ اگر آپ لوگوں کو زحمت نہ ہو تھوڑا آگے آگے آ جائیں تاکہ مومنین کو، یہاں بہت جگہ ہے، بہت جگہ ہے، اس میں لیڈیز بھی کوشش کریں تھوڑا آگے آگے آ جائیں تاکہ پچھلے لوگوں کو زحمت نہ ہو۔ اس میں خواتین سے بھی گزارش ہے آگے آگے آ جائیں تاکہ پچھلے خواتین بارش میں کھڑی ہیں، لوگوں کو زحمت کا سامنا نہ ہو۔ دلوں کو کربلا لے کر چلیں، سلام کریں اپنے مولا کی مظلومیت پر۔ فرمایا اگر خلوص دل سے امام حسین کو سلام کیا جائے تو خدا ثواب زیارت امام حسین کا ثواب دیتا ہے۔ السلام بلند آواز سے السلام علی حسین وعلی علی ابن وعلی اولاد الحسین وعلی سب مل کے السلام علی حسین وعلی علی ابن وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب میرا سلام ہو زینب کی لٹی ہوئی چادر پہ، عزیزوں یہ سلام میرے سلام نہیں، امام زمانہ کے سلام ہے۔ فرمایا میرا سلام زخمی کلائیوں پہ جنہیں پس گردن باندھ گیا تھا، میرا سلام
بدلتا رہا، یہ نہیں کہا جن کا رنگ بدل گیا، بلکہ بدلتا رہا۔ کبھی ظالم کے تماچوں نے رنگ نیلا کیا، کبھی ظالم کے تماچوں نے رنگ کالا کیا۔ اگلا سلام بڑا درد بھرا سلام ہے، فرمایا میرا سلام ان خشک ہونٹوں پہ جن پہ ظالم چھڑی مار رہا تھا۔ میں کہوں گا امام زمانہ آپ کو وہ ہونٹ یاد ہے، لیکن میں کہوں گا میرا سلام ان ننھی سی آنکھوں پہ جو یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ واللہ کسی بچی کو بابا کی کبھی گردن نہ دکھائے، اللہ کسی بچی کو یتیم نہ بنائے۔ تبھی امام حسین فرماتے ہیں میرے عزادارو، جب جب پانی پیو میری ننھی سی سکینہ کو یاد کیا کرو۔ اے خدا تو آسمان سے بارش برسا رہا ہے، اے کاش عاشور کے دن تھوڑی بارش برساتا، رباب کی گود آباد ہو جاتے، علی اصغر نے اپنی خشک زبان نکالے۔ اے خدا تو عاشور کے دن بارش برساتا، کبھی علی اکبر پیاسا دنیا سے نہ جاتا، کبھی ننھی سکینہ بابا بابا کر کے پانی نہ مانگتے۔ ایک مولا کا بیمار تھا، خواب میں امام حسین کو دیکھ، امام نے فرمایا میرے بیمار زادے اگر چاہتے ہو خدا تجھے شفا دے، خدا کو میری ننھی سی سکینہ کا واسطہ دیا کرو، اللہ تیری دعا کبھی رد نہیں کرے گا۔ ننھی سی روایت کے جملے، جب قافلہ حلب میں پہنچے شدید دھوپ تھی، امام فرماتے ہیں 40 گھوڑے سوار تھے، ان کے پیچھے قیدی بیویاں تھیں۔ مولا فرماتے ہیں شمر نے مجھے اتار اس جگہ پہ بٹھایا جہاں خشک درخت، میری گردن میں توق تھا، گردن میں زخم تھے، جب دھوپ پڑتی تھی یہ لوہا گرم ہوتا تھا، میری گردن میں بڑی تکلیف ہوتے تھے۔ سنیں گے امام سجاد کو کون بچاتا تھا؟ جیسے میرے سواری کو اتارا گیا، شدید دھوپ میں زخموں پہ پڑ رہی تھی، میری 4 سالہ سکینہ میرے سامنے کھڑی ہو گئی، رو کے کہنے لگی میرے اللہ میرا بابا بھی مارا گیا، اور میرا چچا عباس بھی مارا گیا، میرے اللہ سجاد کو لمبی عمر عطا فرمانا۔ تب تک کھڑی رہی جب تک سورج نہیں ہٹا، جب تھک گئی مولا سجاد کی گودی میں بیٹھی،
راوی کہتا ہے شمر نے پانی کا مشغولیہ اپنے سپاہیوں کو پانی پلانے لگا، ننھی سی بچی کی نگاہ پانی پہ پڑ گئے۔ شریعت کا حکم ہے کبھی روزے دار کے سامنے کھانا نہ کھایا کرو، کبھی پیاسے کے سامنے پانی نہ پیا کرو۔ جیسے سکینہ کی نگاہ پانی پہ پڑ گئے، روکے گا بھیا سجاد مجھے پیاس لگی ہے، تھوڑا پانی دلا دے۔ امام نے فرمایا سکینہ یہ بڑا ملعون ہے، بھیا سجاد اگر اجازت ہے میں سے تھوڑا پانی مانگو۔ فرمایا سکینہ دیکھا تو نہیں لیکن چل جا کر مانگ، قیامت کے دن یہ نہ بولے بچی نے ہم سے مانگا نہیں تھا۔ سکینہ نے ننھے قدم اٹھائے، لئی کے قریب گئے۔ اللہ کسی بچی کو بابا کے قاتل نہ دکھائے۔ آہستہ سے بولا او شمر مجھے پیاس لگی ہے، تھوڑا پانی دے دے۔ مجھے خدا کی قسم اگر ملعون کہتا سکینہ پانی نہیں دوں گا یہ بچی دوبارہ پانی کا سوال نہیں کرتی، لیکن روایت کے جملے بڑے سخت۔ لئی نے کوئی جواب نہیں دیا یا سپاہیوں کو پانی پلاتا رہا، بچی اس کے پیچھے پیچھے چلتی رہی۔ شاید اس کے بعد پانی دے گا، شاید اس کے بعد پانی دے گا۔ راوی کہتا 40 گھوڑے سواروں نے وہ پانی پی لیا، لیکن سکینہ اب تک پیاسی ہے۔ 4 سالہ بچی، لئی نے دوبارہ پانی کا مشک بھرا، بچی نے سمجھا مجھے پانی پلائے گا، مولا فرماتے اب بھی اس نے پانی نہیں پلایا، اب اس نے گھوڑوں کو پانی پلانا شروع کیا۔ اے گھوڑے پانی پیتے رہے، لیکن حسین کی بچی پیاسی تھی۔ بچی چل چل کے تھک گئے، زمین پہ بیٹھے۔ لئی نے جب گھوڑوں کو پانی پلایا، اب پانی لے کر سکینہ کے قریب آیا، بچی نے ننھے سے ہاتھوں سے چلو بنایا، مجھے تھوڑا پانی دے دے۔ اب سنیں گے لئی نے کیا ظلم کیا۔ لئی نے سارا پانی زمین پہ پھینکا، سکینہ نے خود کو زمین پہ گرایا۔ او میرے غریب الوطن بابا، او میرے پردیسی بابا، او بابا شمر نے مجھے تماچے مارے، او بابا ظالم نے میرے در چھینے۔ اللہم اشفی صدر الحسین بظہور الحجہ۔ اے خدا تجھے زخمی سکینہ کے گانوں کا واسطہ، تجھے زخمی پیاسی بچی کا واسطہ، ہمارے مولا امام زمانہ کا ظہور فرما۔ اے خدا تجھے اس درد بھرے منظر کا واسطہ جب بچی نے اپنے ہونٹوں کو بابا کی کٹی گردن پہ رکھا۔ اے خدا ہمارے مولا کا ظہور فرما دے، ان گنہگار آنکھوں کو امام زمانہ کی زیارت نصیب فرما۔ اے خدا ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما، ہمارے مرحومین کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما۔ بلاخص
اعظم حسین کوثر صاحب کے مرحوم والدین، مرحومہ زوجہ، ان کے درجات کو بلند فرما. جو بھی حاضرین مومنین ہیں خدایا ان کے جتنے مرحومین ان کے درجات کو بلند فرما. اس مجلس میں اگر کوئی بیمار حال ہے اس کے شفاء کاملہ عاجلہ نصیب فرما. پروردگارہ بحق محمد و آل محمد اس بارشوں کے نتیجوں میں مومنین کا بہت نقصان ہوا ہے، خدا اس نقصان کا ازالہ فرما. اتنی آپ مومن کی مدد کرے ان ایام میں تو خدا آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے. پروردگارہ بحق محمد و آل محمد جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما، جو قرض دار ہیں ان کے قرض ادا فرما. مرید حسین صاحب بیمار ہیں شفاء کاملہ عاجلہ نصیب فرما. جو بھی اولاد ہیں انہیں اولاد نیک و صالح عطا فرما. جو زیارات کے متمنی ہیں انہیں زیارات کربلا نصیب فرما. جو زیارات پہ جا رہے ہیں ان کا سفر بخیر اور صحت و سلامتی کے ساتھ واپس پلٹا. دشمنان اہل بیت کو نیست و نابود فرما. خدایا ہم سب کو زبان ذاکر عطا فرما، بدن صابر عطا فرما، دل شاکر عطا فرما، عقل سالم عطا فرما. حق محمد و آل محمد پروردگار ہمارے مولا کا ظہور فرما اور ان دلوں کو امام کے ظہور سے خوشیاں نصیب فرما.